مولانا یعقوب نوری صاحب، ان کا بھی نماز جمعہ سے پہلے ایک احتجاجی خطبہ ہوا، رسول کی شان میں گستاخی ناقابل قبول۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا یعقوب نوری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدیہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت ماں باپ سے، اولاد سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔ ہمارے نزدیک آقا نامدار خاتم الانبیاء محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان، مال، اولاد، کاروبار، تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ ہم آپ کی محبت میں آپ کی ناموس پر اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنا کاروبار سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے، کسی طرح کی ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنا مال دے سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں، مگر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور ایسے لوگ جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ بدبخت ہیں، مرتد ہیں، وہ بے ایمان ہیں، جاہل ہیں، وہ آپ کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں کہ آپ کی وہ شخصیت ہے، انقلابی شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا کو امن و آشتی کا پیغام دیا ہے۔ آپ پر وہ کتاب نازل ہوئی خدا کی طرف سے جس کتاب نے ساری دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے، دنیا انسانیت کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے نزدیک ہماری ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نرسنگانند سرسوتی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ الفاظ تو ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے، نہ تحریر میں لا سکتے، مگر اس بدبخت کے بارے میں ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے اسے جیل بھیجا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہمارا مذہب کسی مذہب کے پیشوا کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے پیروکاروں کو منع فرما دیا تھا کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے پیشواؤں کو برا مت کہنا، امت مسلمہ مذہب کے ماننے والے پیشوا کی توہین کی ہو۔ ہمارے نزدیک تمام مذاہب کے پیشوا جو ہے قابل احترام ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ تمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح احترام کرے جس طرح ہم دیگر مذاہب کے پیشواؤں کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ اس ناانصافی کو ختم کرے کہ وہ آج تک آزاد گھوم رہا ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جبکہ امانت اللہ خان نے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، FIR درج کرائی اس کے خلاف، اس بدبختوں کے خلاف۔ اگر امانت اللہ خان نے FIR درج کرا دی تو یوپی کا ایک بدبخت نوجوان دھمکی دیتا ہے کہ جو امانت اللہ کا سر اتار کر لا کے دے میں اسے 51 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ کوئی بات کہہ دیتا ہے اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ 51 لاکھ کا اعلان کرنے والا آزاد گھوم رہا ہے۔ کہاں گیا ہمارے ملک کا انصاف؟ اگر انصاف قائم ہوگا یہاں امن و امان قائم رہے گا، ہمارے ملک میں امن و آشتی قائم رہے گی۔ اگر بے انصافی ہوگی تو اس ملک میں بد امنی پیدا ہوگی۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے نرسنگانند سرسوتی کی وہ بدزبانی جو اس نے کی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے اسے فوراً گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ لا یؤمنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ والناس اجمعین۔ کوئی تم میں صاحب ایمان، پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے،
ہمارا ایمان ہے، آپ کی محبت ہمارا ایمان ہے، اگر آپ کی محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ایک ادنا سا ایمان رکھنے والا بھی ہمارے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنے ہی کم درجے کا مومن کیوں نہ ہو، لیکن وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنا مال لٹا سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج مسجد میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل ہو جاؤ، اپنے دلوں میں آپ کی مکمل محبت اتار لو، ہمارا ایمان جبھی کامل ہوگا۔ اور یہ بدبخت نرسنگا نن سرسوتی جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ پرزور مطالبہ کریں سب مل کر، اور ایک دستخطی مہم چلائیں، ایک میمورنڈم تیار کریں، اس پر تم سب لوگ سائن کرو، اور وہ اپنے یہاں کے تھانے کے افسر SHO کو دیں کہ اور ان سے مطالبہ کریں کہ اس نرسنگانند سرسوتی کے خلاف FIR درج کی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، تاکہ ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے، ہندو اور مسلمان کا اتحاد برقرار رہے، ہندو اور مسلمان میں تفریق پیدا نہ ہو۔ یہ جو ملک کا ماحول بگاڑنا چاہتا ہے اور ہندو اور مسلمان کو دو طبقے میں بانٹنا چاہتا ہے، اس کی سازش ناکام ہو جائے، اس کی سازش ناکام ہو جائے، اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ ہم یہاں سب لوگ مل جل کر رہیں، امن و آشتی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہیں، اور جو لوگ اس امن و آشتی کو بگاڑنا چاہتے ہیں، نرسنگانند سرسوتی جیسا بدبخت انسان، اسے کنڈم کرے، اس کو جیل میں سلاخوں کے پیچھے ڈالے، اور اس کے خلاف FIR درج کرے اور اس کی مذمت کرے۔ ہمارا یہی پیغام ہے۔ ہم نے یہ پیغام تحریری طور پر اپنے یہاں تھانے میں SHO کو دیا ہے، بہت سے لوگوں نے دستخط کیے ہیں، اور دستخط کر کے ہم نے یہ پیغام SHO کو دیا ہے۔ ہم نے SHO کو بتایا ہے ہمارا یہ ملک اور خاص طور سے ہمارا یہ علاقہ امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم یہاں دونوں قومیں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے ہیں، یہاں بہت سے واقعات ہوئے، ہم نے ان سب میں ایک کردار ادا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کا ہندو مسلمان ایک جٹ ہو کر کے رہے اور ان میں تفریق پیدا نہ ہو۔ یہ ہم نے پہلے بھی مثالیں قائم کی اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں، لیکن ہم ایسے بدبخت انسان نرسنگانند سرسوتی جیسے انسان کی مذمت کرتے ہیں جو ہندو مسلمان کو دو طبقوں میں بانٹنا چاہتا ہے، اس ملک کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہم یہاں ایک دوسرے کے خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں اور غم میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہر طریقے سے ایک دوسرے کے ممد اور معاون رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ اس کے خلاف آج ہم نے تھانہ ہاؤس قاضی SHO کو ایک میمورنڈم دیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس بدبخت کے خلاف اسے گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈالا جائے اور اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی شخص یہ جرات نہ کرے کہ وہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کی ایک بدترین تنظیم ہے RSS، اور یہاں کے فرقہ پرست وہ ہندوستان کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کو ہندو اور مسلمان میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی میں اور غم میں شریک ہوتے چلے آئے ہیں۔ یہاں کی وہ RSS تنظیم اور یہاں کے فرقہ پرست تنظیمیں، بجرنگ دل جیسی تنظیمیں، وہ ہندو اور مسلمان میں تقسیم نہ کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم کنڈم کرنا چاہتے ہیں، ان کے منصوبوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان ہم بھائی بھائی آپس میں انسانیت کے ناطے مل جل کر محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اپنے درمیان کسی طرح کی نفرت پیدا کرنا نہیں چاہتے، تاکہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم رہے، ہمارا ملک کو ترقی کرے اور پوری دنیا میں نیک نام ہو۔ اور یہ بدبخت لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشوں سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب پر حرم
ہڑپ آ رہا ہے جو گنگا جمنی تہذیب ہماری صدیوں سے قائم تھی یہاں پر. یہ نرسنگا سنگھ سرسوتی ہے جس نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو مستحیل کرنے کی کوشش کی ہے. وسیم رضوی ہے جس بدبخت کمبخت مرتد نے خدا کے کلام قرآن پاک میں ترمیم کرنے کی بات کہی ہے سپریم کورٹ میں, 26 آیات کو نکالنے کی بات کہی ہے. ہم اس بدبخت کو کنڈم کرتے ہیں, مرتد ہے, بے دین ہے, ہم اس کی سازش کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. قرآن خدا کی کتاب ہے جس میں ایک حرف یا ایک نقط کی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور خدا ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. قرآن قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا. ان لوگوں کی سازشیں ناکام ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم رہے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا اور اس کے بعد 23 سال کی مدت میں خاتم الانبیاء, سرور کائنات, امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, جس کا ایک ایک حرف 1400 سال سے آج تک محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا. اس لیے کہ صاحب کلام خالق کائنات رب العالمین نے اسے نازل فرما کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. حفاظ قرآن الفاظ قرآن کے محافظ ہے, علماء اسلام معانی قرآن کے محافظ ہیں. علماء اسلام معانی قرآن کے محافظ ہیں اور حفاظ قرآن الفاظ قرآن کے محافظ ہیں جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے اور اسی طرح حفاظت کرتے رہیں گے. بل ہوا قرآن فی لوح محفوظ. یہ لوح محفوظ 7 آسمانوں سے اوپر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن کو محفوظ کیا تھا. ازل میں اللہ نے قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا اور اس کے بعد شب قدر میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا. پھر اس کے بعد 23 سال کی مدت میں مدت نبوت میں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود صاحب کلام خالق کائنات رب العالمین نے اپنے اوپر لی ہے. اور اس کا یہ انتظام کر دیا کہ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان حفاظ قرآن ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک نقط بنقط حرف بحرف اترا ہوا ہے. کروڑوں علماء اسلام ہیں جو قرآن پاک کے معنی کے ذمہ دار ہیں اور اس کی صحیح تفسیر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور قرآن قیامت تک قائم رہے گا. دشمنان قرآن ختم ہو گئے, بش بھی ختم ہو گیا, جس نے خود دوسرا قرآن بنا لیا تھا اس کا وہ قرآن بھی ختم ہو گیا. قرآن اپنی جگہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ. وسیم رضوی جیسے بدبخت مرتد کچھ بھی کہے, یہ بدتمیز بیہودہ ہیں, ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان پر خدا کا عذاب آئے گا لیکن قرآن اپنی جگہ قائم رہے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے جو 1400 سال سے لے کے آج تک قائم ہے. قرآن پاک کے بہت مخالف آئے. ہندوستان میں جب انگریز آیا تو یہاں کے انگریزی لابی نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی, صحائف قرآن جلوا دیے, لیکن وہ حفاظ قرآن کے دلوں سے قرآن نہیں نکال سکے. وہ سب ختم ہو گئے. قرآن اپنی جگہ قائم ہے. بش نے قرآن پاک کو مٹانا چاہا, وہ مٹ گیا. قرآن اپنی جگہ موجود ہے اور جس نے بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی وہ مٹ گیا. قرآن 1400 سال سے آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک میں ایک نقط اور ایک حرف کی بھی رد و بدل اور تبدیلی نہیں کر سکتی. ہمارا حکومت ہند سے مطالبہ ہے کہ نرسنگانند سرسوتی جنہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, حکومت ہند اس کے خلاف فوراً ایکشن لے
اور اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالے، اس کی زبان پر لگام لگائے اور اس کو ایسی قرار واقعی سزا دے کہ آئندہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہ کر سکے، ایسی اس کو سزا دی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے پیشواؤں کا احترام ہو، تمام مذاہب کے پیشواؤں کا احترام ہو، کوئی کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا نہ کہے، اس کی توہین نہ کرے۔ اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی گستاخی نہ کرے۔ تو آپ سن رہے تھے نماز جمعہ سے پہلے جو احتجاجی خطبہ آج دیا گیا مولانا یعقوب نوری کی طرف سے، جہاں موجود ہزاروں لوگوں نے اس دستخطی مہم کے اوپر سگنیچر کیا اور اس کے بعد پھر ایس ایچ او حوض قاضی کو یتی نرسنگانند سرسوتی کے خلاف وہ میمورنڈم پیش کیا۔ ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں آپ لوگ جڑے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں۔ شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے۔ تھینک یو فار ناؤ۔